چوتھی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں چھٹے مولا کے زمانے میں جو شروع ہوئی وہ واقعہ کربلا کا دوبارہ احیاء. جی دیکھیں عزاداری جو ہے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام جو ہے وہ بانی ہیں عزاداری کے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے دور میں باقاعدہ عزاداری شروع نہ ہو سکی. خود مولا جو ہے وہ عزادار رہے، جی تقریباً 34 سال امام نے عزاداری کی ہے. ہر چیز کو دیکھ کے وہ گریہ کیا کرتے تھے، اور جو ان کے اطراف میں چند ایک ان کے شاگرد تھے وہ سمجھتے تھے امام کے جو ہے اس عزاداری کو، اور وہ بھی ظاہر ہے ساتھ جو ہے وہ عزادار ہوتے تھے. لیکن اس کو فروغ دینا اور باقاعدہ جو ہے رسمی طور پر اس کی نشر و اشاعت جو ہے اس میں ایک قدم امام باقر علیہ السلام نے اٹھایا کہ حج کے دنوں میں انہوں نے کسی شخص کو پیسے دیے کہ ایک خیمہ سید الشہداء کی عزاداری کا جو ہے وہ حج کے دنوں پہ لگایا جائے اور جہاں ان کی مظلومیت کو بیان کیا جائے. لیکن چھٹے مولا کے زمانے میں باقاعدہ شیعوں کو رسماً جو ہے مولا نے حکم دیا، اور عزاداری کے حوالے سے جو بہت بڑا کام تھا کہ عزادار کا کیا ثواب ہے، اس گریے کی کیا برکات ہیں، اور اللہ کے نزدیک یہ گریہ کتنا عظیم ہے، اس پر جو گفتگو ہے وہ امام صادق نے شروع کی. اور باقاعدہ جو ہے ہمارے یہ جو ائمہ علیہم السلام باقی بھی، اور بالخصوص سید الشہداء، اور ان کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں زیارت سید الشہداء، روز عاشور کی کیا زیارت ہے، ویسے امام حسین کی کیا زیارت ہے، اربعین کی کیا زیارت ہے، یا خود زیارت عاشورہ جو ہے اس پر، یا امام سجاد کے حوالے سے، یا باقی شہداء کربلا کے حوالے سے، یا خود حضرت ابو الفضل عباس سلام اللہ علیہ ان کے حوالے سے جو زیارت نامہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو امام صادق علیہ السلام جو ہے باقاعدہ انہوں نے بیان کیا، ان سے جو ہے نقل ہوئی. اور اسی طرح لوگوں کو باقاعدہ جو ہے وہ شوق دلانا کہ ہمارے جد جو ہیں سید الشہداء، ان کے لیے آپ سوگواری، ان کے لیے مجلس عزاداری رکھیں. اور باقاعدہ جو ہے اس حوالے سے جو شعراء تھے اس زمانے کے بڑے مشہور شاعر، ان کو بھی اشتیاق دلانا اور مائل کرنا. مثلا ایک جو فرمان ہے مولا کا، فرماتے ہیں کہ من انشد فی الحسین بیتا، کہ جو ہمارے جد مولا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں ایک شعر بھی پڑھے گا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے. یہ اب فرمان چھٹے مولا سے نقل ہوا ہے. اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا جو ہے وہ زحمت فرما رہے تھے کہ عزاداری کو فروغ ملے تاکہ اصل اسلام محفوظ رہے. اور کیوں یہ امام کر رہے تھے؟ تقریباً 100 سال گزر چکا تھا، عزاداری کو دبایا گیا تھا. اور پیچھے جو حکومت بنی امیہ کی ظالم حکومت گزری ہے، انہوں نے تو اصل ذکر ہی ختم کر دیا تھا امام حسین علیہ السلام کا. اور باقاعدہ یہ کچھ بیان ہوتا رہا تھا کہ ایک باغی گروہ تھا، نعوذ باللہ. اور اس انداز سے جو ہے اہل بیت کو نہ کہ صرف مارا گیا بلکہ ان کے ذکر کو بھی ختم کیا گیا، اور ان کو ایک قسم کا دشمن اسلام ظاہر کیا گیا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے امام حسین کی مظلومیت کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا، شہداء کربلا کے اہداف کو زندہ کیا، ان کی قربانیوں کو زندہ کیا، اور اس پر گریے کی اہمیت اور گریے کے فلسفے کو بیان کیا، اور گریے کی جو عظمت اور جو ثواب ہے اس کو جو ہے وہ بیان کیا. اور باقاعدہ خود بھی اپنے گھر میں مجالس کا سلسلہ رکھتے تھے، اور اپنے شیعوں کو بھی کہتے تھے اپنے گھروں میں مجالس کا سلسلہ رکھو. بالکل، میں یہی پوچھنے والا تھا کہ امام علیہ السلام نے جو مجالس کے سلسلے اپنے گھروں میں رکھے تھے اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ مثلا اس میں یہ تھا کہ مثلا میں ایک اشارہ کرتا ہوں ایک روایت کی طرف کہ راوی کہتا ہے کہ ایک دفعہ مولا نے اسی ایام محرم میں اپنے گھر میں مجلس عزاداری رکھی، اور ایک اس زمانے میں ایک بڑے مشہور شاعر تھے ابو ہارون جو کہ نابینا تھے، ان کو دعوت دی کہ آئیں اور سید الشہداء کے لیے مرثیہ پڑھیں. اور وہ آئے اور انہوں نے جیسے ہی اشعار پڑھے تو مولا نے کہا نہیں، یہ تم میرے احترام میں جو ہے وہ دب کے پڑھ رہے ہو، اس طرح پڑھو جس طرح تم خود جب مجلس بپا کرتے ہو اور جس طرح میرے جد کا ذکر کرتے ہو اس طریقے سے ان کی مصیبت کا اور ان مصائب کا جو ہے وہ ذکر کرو. تو کہتے ہیں کہ جب اس نے پھر یہ شروع کیا، وہ اشعار جو ہیں وہ مرثیے جو ہیں وہ پڑھنے شروع کیے، تو کہتے ہیں مولا کی پھر جو ہے وہ صورت مبارک پر جو ہے وہ اشک جاری ہوئے. صرف اشک نہیں بلکہ اس گھر سے جو ہے رونے کی اور چیخوں کی آوازیں جو ہیں وہ بلند ہوئیں. حتیٰ کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امام خود جو ہے جب جایا کرتے تھے حج پہ اور منا کے مقام پر، وہاں بھی مولا جو ہیں وہ عزاداری بپا کرتے تھے. اور اس حوالے سے ایک واقعہ بھی نقل ہوتا ہے کہ اس زمانے کے ایک مشہور شاعر تھے جناب کمیت، اس کو جو ہے عام طور پر چھٹے مولا فرمایا کرتے تھے آئیں اور
ہمارے جد سید الشہداء کی مظلومیت کو جو ہے وہ بیان کریں۔ تو یہ ایک اہم امر تھا عزاداری کا کہ جس کو اس انداز سے جو آج کل ہمارے ہاں رائج ہے اس کو فروغ دینے والے جو ہیں وہ چھٹے مولا ہیں۔ اچھا پھر وہ صرف یہ نہیں تھا کہ اپنے گھر میں ہی عزاداری ہوتی تھی، بلکہ بعض دفعہ اپنے اصحاب اور اپنے شیعوں کے گھروں میں جب عزاداری ہوتی تھی تو وہاں بھی جا کے شرکت کیا کرتے تھے اور باقاعدہ جو ہے وہ تشویق بھی دلایا کرتے تھے۔ مثلا ایک دفعہ ایک شخص جو ہے جناب ظاہراً ان کا نام فضل ہے کہ وہ آئے چھٹے مولا کے گھر، تو امام نے فرمایا کہ میرے گھر میں چند دن سے مجلس بپا تھی اور آپ تشریف نہیں لائے۔ اس نے کہا مولا ہم نے بھی اپنے گھر میں جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی مجلس، تاکہ کئی گھر، چونکہ آپ نے فرمایا کہ ہر 70 قدم پہ، یہ بھی چھٹے مولا کا فرمان ہے کہ ہر 70 قدم پہ عزاداری سید الشہداء بپا ہو، تو آپ کے حکم کے مطابق ہم نے بھی اپنے غریب خانے میں جو ہے وہ رکھی تھی۔ تو مولا نے فرمایا ہاں مجھے علم ہے کہ آپ نے بھی اپنے گھر میں رکھی، تو فرمایا کہ جب تم گھر میں مجلس کرواتے تھے تو کوئی شخص دم دروازے کھڑا ہوتا تھا، جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ کہنے لگے ہاں کوئی ایک نقاب پوش آتے تھے اور ہم تو بہت کہتے تھے کہ آپ اندر بیٹھیں، لیکن وہ دم در جو ہے وہ کھڑے رہتے تھے۔ تو فرمایا وہ آپ کے زمانے کا امام تھا، وہ میں ہی تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہمارے جد کی مظلومیت کا ذکر بپا کرے اور میں نہ ہوں؟ تو پھر جناب فضل کہتے ہیں کہ مولا پھر آپ اندر کیوں نہیں تشریف لاتے تھے؟ آپ دروازے پہ جہاں لوگوں کی جوتیاں ہیں بالآخر وہ آپ اس جگہ پہ کیوں کھڑے تھے؟ تو فرماتے تھے کہ میں اندر ارواح طیبہ کو دیکھتا تھا کہ جب آپ اپنے گھر میں مجلس سے عزا بپا کرواتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ صدر مجلس پہ جو ہیں وہ رسول اللہ کی اور بی بی فاطمہ زہرا اور امیر المومنین یہ ارواح طیبہ وہاں تشریف فرما ہیں، تو میں ان کے احترام میں جو ہے اندر داخل نہیں ہوتا تھا۔ تو اب دیکھیں نا یہاں امام کس طریقے سے اپنے اصحاب کو جو ہے وہ تشویق دلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ مجالس اتنی پاک اور مقدس ہیں کہ جس کے اندر محمد و آل محمد کی ارواح طیبہ جو ہیں وہ داخل ہوتی ہیں۔